الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأرواح مقتحم تلك الرسل يجمع رسول کی فضلنا بعضهم على بعض فضیلت بخشی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر منهم من کلم اللہ ان رسولوں میں سے بعض کو ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ورفع بعضهم درجات اور بعض قومیں کہ ان کے درجات کو بلند فرمایا وآتينا عيسى ابن مريم البينات اور عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات وأيدناه بروح القدس اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے سے ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو باہم قتل و قتال نہ کرتے باہم نہ جھگڑتے من بعد ما جاءتهم البينات بعد اس کے کہ ان لوگوں کے پاس پہنچی واضح نشانیوں ولكن اختلفوا لیکن
فمنهم من آمن بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے ومنهم من کفر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو باہم قتل و قتال نہ کرتے ولكن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے آمنت باللہ و بآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جو تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے اس آیت کریمہ سے پہلے ان دو سپاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے اور اس دوران میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، شمویل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر ہوا ان دو سپاروں کے اندر اور آخر میں جالوت اور طالوت کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو جو شکست ہوئی اس کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میرے محبوب آپ بھی رسولوں میں سے۔ اس کے بعد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا اور آئندہ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تِلْكَ الرُّسُلُ یہ سارے کے سارے رسول ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سارے کے سارے برگزیدہ ہستیاں ہیں اور سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے اللہ کے چہیتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ یہ سارے رسول ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے رسول معصوم ہیں اور اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے مختلف ادوار کی اللہ کو بھیجا لا نفرق بین احد من رسل نبوت کے اعتبار سے اور رسالت کے اعتبار سے ہم کسی بھی رسول کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، سب کو معصوم سمجھتے ہیں اور سب کو اللہ کا پیغامبر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض باعتبار نبوت کے اور باعتبار رسالت کے سارے رسول ہیں، لیکن ان رسولوں میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر مراتب کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، فضلنا بعضهم علی بعض۔ پہلے تو جو نبی ہیں ان نبیوں کے مقابلے میں رسولوں کو
اللہ کے ہاں فضیلت حاصل ہے مراتب اور درجات کے اعتبار سے. پھر رسولوں میں بھی اولو العزم من الرسل کہ جن کو باقی رسولوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اور پھر اولو العزم من الرسل کے اندر بھی بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ان کو باقیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. تو فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں پھر بعض کو بعض کی درجات کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، بعض رسول وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا براہ راست بلا واسطہ، کہ جن میں حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ کلام فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمایا آدم علیہ السلام. پوچھا کہ کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ فرمایا ہاں، وہ نبی مرسل و نبی متکلم، کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے نبی تھے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. اور پہلے سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے ناموں کو بیان کرو. تو یہ براہ راست بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے کلام ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جن سے اللہ نے کلام فرمایا. پھر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، کان قاب قوسین او ادنی، اللہ کی اتنے قریب ہو گئے کہ دو نیزوں یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور پھر ان انبیاء علیہ السلام میں سے فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا. اب یہاں پر امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ جو فضیلت اور مرتبہ اور مقام حاصل ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ رفع بعضهم درجات. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کے درجات کو سارے نبیوں کے اوپر بڑھا دیا. ایک تو اس طریقے سے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اور جو رحمت للعالمین ہے تو افضل بالکل للعالمین بھی، کہ سارے جہاں سے افضل ہے اور درجات کے اعتبار سے بڑے. پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور کتنا بلند کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر ملا دیا. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کا ذکر ہے اور پھر محمد الرسول اللہ کا ذکر. شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کا ذکر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اذان دیتے ہیں تو اذان کی اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اللہ کا ذکر رسول اللہ کا ذکر. نماز پڑھی ہوتی ہے، اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس میں شہادت کے اندر اللہ کا ذکر اور پھر اللہ کے رسول کا ذکر. نماز کے دوران تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کا ذکر اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر.
ورفعنا لك ذکرک ورفع بعضهم درجات، یہ آپ کے درجے کی بلندی ہے اور آپ کے ذکر کی بلندی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اپنی بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کے ساتھ ملا دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی گویا اس نے اللہ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اپنی عزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ملا دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اور پھر اللہ کے رسول، اور اپنی اجابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت کے ساتھ ملا دیا کہ اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ، اللہ جب تمہیں بلائے، اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو تم اس کے بلانے کا، اس کی پکار کا جواب دو۔ تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے معجزات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو قیامت تک باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک باقی ہے، اور وہ ہے قرآن کا معجزہ کہ جس نے ہر دور کے اندر تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو للکارا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، قرآن کا مثل لانا چاہے تو لا یأتون بمثلہ۔ یہ زندہ جاوید معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک باقی رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہر ایک نبی ایک خاص قوم کی طرف آیا، ایک خاص وقت کے لیے آیا، ایک خاص زمانے کے لیے آیا، لیکن اللہ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسانوں تمام کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے آپ کے درجے کو اتنا بلند فرمایا۔ جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، ایک علاقے کی طرف آیا، ایک قوم کی طرف آیا، اس نے جتنی اذیت اٹھائی، جتنی مشقت اٹھائی، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساری انسانیت اور سارے جنات کے لیے، اس لیے مشقت بھی سب سے زیادہ آپ نے اٹھائی، تکالیفیں سب سے زیادہ دین کے پہنچانے کے اندر آپ نے اٹھائی، اور آپ نے سے جتنی زیادہ مشقت اتنا ہی زیادہ اونچا درجہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے آپ کا درجے کو اتنا بلند کر دیا۔ آپ کو جو شریعت عطا فرمائی وہ شریعت ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ آپ کی شریعت کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اور جو چیز ناسخ ہوتی ہے وہ منسوخ کے مقابلے میں افضل، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل۔ آپ کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی قرآن کریم ساری کتابوں سے افضل، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے افضل۔ آپ کو جو اللہ نے امت عطا فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے وجود بخشا ہے۔ اس امت کو جو بہترین بنایا اور اس کو جو خیریت ملی، اس کا سبب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو تابع ہے، تابع کی فضیلت اس بات کی پر دلیل ہوتی ہے کہ مطبوع افضل ہے۔
اس اعتبار سے آپ افضل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت خمسا لم یعط احدہن قبلی، اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ بعثت من الاسود والاحمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کی طرف، چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ گورے ہوں، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جبکہ مجھ سے پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف آتے تھے۔ اور فرمایا مسرت بالروم مسیرۃ شہر، اللہ رب العزت نے مجھے روم عطا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا دشمن ہو تو وہاں پر اس کے اوپر میرا روم پڑ جاتا ہے۔ وحلت لی الغنائم، اللہ رب العزت نے میرے لیے غنیمتوں کو، مال غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جو ہے حلال نہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کا درجہ اور مقام عطا فرمایا، اور اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، مختصر الفاظ، لیکن اس کا مضمون اتنا جامع ہے کہ جتنا پھیلاؤ پھیلتا چلا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے تشریف لاتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھو ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ دوسرا کہتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم اللہ بنایا۔ تیسرے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اور کلیمت اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں سمعت ما تکلم، تم نے جو کچھ کلام کیا میں سن رہا تھا، اور جو کچھ تم آپس میں بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وہو کذالک، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور وہ یقیناً اللہ کے خلیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وہو کذالک، یقیناً وہ ایسے ہی ہیں، وہ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اور یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بات فخریہ طور پر نہیں کہتی۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، اور میں قیامت کے دن اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا، لیکن انہیں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہتی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَةَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا کہ میں وہ انسان ہوں گا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کے اوپر دستک میں دوں گا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، اور میں جنت کے لیے سب سے پہلے داخل ہوگا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین جو ہے وہ جنت کے لیے داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور فرمایا کہ آدم و من حولہ تحت لواء، آدم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ورفع بعضهم درجات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ یہ سب سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ تشریف فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے نمودار ہوتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ام المؤمنین سے فرماتے ہیں ھذا سید العرب، یہ عرب کے سردار آ رہے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے ولا انت سید العرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب، عرب کے سردار آپ نہیں؟ فرمایا کہ لا انا سید العالمین وهو سید العرب، میں تو سارے جہان کا سردار ہوں، صرف عرب کا سردار ہوں، میں تو سید العالمین ہوں، سارے جہان کا سردار ہوں، اور یہ سید العرب۔ تو فرمایا کہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.